السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 188 اور 189 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جس میں ناحق مال کھانے کے احکامات، رشوت لینا، چاند کا حساب، جاہلیت کی ایک رسم انشاءاللہ اس پہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں سنیں، اللہ مجھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ۔ روزوں کی فرضیت سے یہ مقصد تھا کہ امت کے افراد کے نفع پاکیزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پہلے وہ اپنے اندر حلال چیزوں کو چھوڑنے کی عادت پیدا کریں، تاکہ آئندہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ان کے لیے چھوڑنا آسان ہو جائے اور اس سے بالکل پرہیز کریں۔ مل جل کر رہنے سے تبادلہ اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے فرما دیا کہ باہمی لین دین میں کسی کا مال ظلم کر کے کھانے کی کوشش ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ لوٹ مار کرنا، قمار بازی میں الجھنا، دھوکے فریب، چال بازی اور دیگر باطل طریقے سے مال حاصل کرنا ایک دم ترک کر دینا چاہیے۔ ایسے ہی گانے بجانے کی اجرت، شراب کا کاروبار مثلاً بنانا، خرید و فروخت وغیرہ، رشوت لینا، جھوٹی گواہی دینا، امانت میں خیانت کرنا اور کمزور بے بس کا ناحق مال کھانا باطل طریقے ہیں جو چھوڑنے چاہیے۔ قرآن مجید نے اس کا فیصلہ زیادہ تر لوگوں کے اپنے ضمیر پر چھوڑ دیا ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری خود محسوس کرے، اپنا چال چلن اور برتاؤ درست کرے، اعمال کے حساب کا ڈر اپنے اندر رکھے، ہر معاملہ دیانت اور ایمانت کے ساتھ کرے، تاکہ حکومت کو صرف خاص حالتوں میں مداخلت کرنے کی ضرورت ہو۔ اس آیت کا نچوڑ یہ ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم رمضان کے دنوں میں پاک اور جائز چیزوں کو ترک کر دو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے ناجائز مال کھانا اور حاصل کرنا چھوڑ دو۔ کبھی دھوکے، فریب، خیانت، ظلم، زیادتی، بے انصافی سے کسی کا مال حاصل نہ کرو۔ رشوت اور ناجائز تحفے وصول کرنا حرام ہے۔ جس طرح روزوں سے مسلمانوں کے نفس پاکیزہ ہوں گے، اس طرح اس حکم کی پیروی سے ان کے عمل پاک ہو جائیں گے۔ اس کا مبارک اثر اخلاق، معاشرت، سیاست، عدالت، غرض زندگی کے ہر شعبے پر پڑے گا انشاءاللہ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور انہیں حاکموں تک نہ پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال میں سے کوئی حصہ کھا جاؤ ناحق، اور تم جانتے ہو۔ سوسائٹی میں عدل و انصاف اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی خاطر قرآن مجید نے یہاں دو باتوں پر زور دیا ہے۔ ایک یہ کہ نذرانے، ڈالیاں، دعوتیں، رشوت کے دوسرے تمام ایسے ذریعے جن سے حاکموں پر اثر ڈالنا اور ان سے رسوخ پیدا کرنا مقصود ہو ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح حاکم جانبدار ہو سکتے ہیں، انصاف کی ترازو ٹیڑھی ہو جاتی ہے، عدل اور حق پرستی کا وجود ختم ہو جاتا ہے، ظلم اور حق تلفی عام ہو جاتی ہیں، جھوٹے دعوے، جعلی کاغذات، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے حلف نامے اور حق باز سے کترانا عام ہو جاتا ہے۔ اس طرح بدعنوانیاں پھیلتی ہیں اور قتل و خون زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان سب سے بچنے کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے کہ حاکموں کو غیر جانبدار، عدل پرست اور حق کا طرفدار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی فرد اپنے مال سے حاکم کو ورگلانے کی کوشش نہ کرے۔ دوسری اہم بات جو اس سلسلے میں قرآن مجید میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاملے اور لین دین میں خود انسان کا ضمیر اسے نیکی کی طرف متوجہ کرتا ہے اور برائی پر ملامت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی بہتر سے بہتر عدالت اور عادل سے عادل حاکم کے فیصلے بہرحال مقدمے کے صورتحال اور گواہیوں کی شہادت کے مطابق ہی ہوں گے، اور ان میں غلطی اور لغزش ممکن ہے۔ لہٰذا کسی حاکم اور قاضی کے فیصلے کے باوجود اصل مجرم ان کی نگاہوں میں جرم سے اور گناہ گار اپنے گناہ کی سزا سے بچ سکتا ہے، لیکن انسان کا ضمیر اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، بشرط یہ کہ اس نے ضمیر کی آواز کو دبا دبا کر مار ہی نہ دیا ہو۔
حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میرے پاس مقدمہ آتا ہے، مدعی ثابت کر دیتا ہے حالانکہ حق دوسری جانب ہوتا ہے، میں اس بیان کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن وہ سمجھ لے کہ ایک مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے لینا آگ کو لینا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، تجھ سے نے چاند کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے مقرر اوقات ہیں۔ چاند میں جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں عام دیکھنے اور محسوس کرنے کی بات ہے۔ انسان کا ایسے امور کے بارے میں سوال کرنا ایک فطری بات ہے، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ معاملات حاصل کرنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے طلوع ہونے اور غائب ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے ان سوالوں کے جواب میں فرمایا کہ چاند کے گھٹتے بڑھتے رہنے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے لوگوں کی دنیائی معاملات اور شرعی حسابات میں دونوں طریقوں، مہینوں اور سالوں کا تعین آسانی سے ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی صاف بیان سے اوہام پرستی اور شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا کی بہت سی قومیں چاند کی پوجا کرتی تھی۔ ایسی قوموں نے چاند کو دیوتا مان کر اس کی پرستش کی اور بڑھتے ہوئے چاند کو مبارک اور گھٹتے ہوئے کو منحوس سمجھا۔ چنانچہ یہ لوگ چاند کی آخری طریقوں میں بیاہ شادی تک نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کا مقصد واضح کر دیا کہ اسے انسان کے کام کے اوقات بسہولت مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے دنیائی معاملات کے علاوہ عبادات اور شرعی حسابات میں بھی بڑی مدد ملتی ہیں۔ یہاں حج کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ عرب لوگوں کی زندگی کا بہت اہم شعبہ تھا۔ قرآن مجید نے شمسی حساب پر قمری حساب کو اس کے لیے ترجیح دی ہے کہ اس میں چند فوائد ہیں۔ پہلا یہ کہ شمسی حساب میں بڑی دقتیں پیش آتی ہیں، چونکہ وہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ طلوع اور غروب کے لحاظ سے اس میں جو معمولی سا تغیر ہوتا ہے، عوام اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ پسماندہ اور غیر مذہب علاقوں میں ٹھیک شمسی حساب رکھنے والا ماہر ملنا بہت مشکل ہے۔ تیسرے یہ کہ چاند کی حالتوں میں باقاعدہ تغیر واقع ہونے کی وجہ سے ہر تعلیم یافتہ اور جاہل وقت اور تاریخ کا اندازہ کر سکتا ہے۔ چوتھے یہ کہ چاند کے طلوع غروب کا موسم پر بہت اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے تمام روئے زمین پر مختلف مہینے موسموں میں آتے رہتے ہیں اور ہر علاقے کے مسلمان اپنی عبادت باری باری مختلف موسموں میں ادا کر سکتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کے بچھوڑوں سے، لیکن نیکی وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ حج کے دنوں میں جب عرب کے لوگ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو گھروں میں جانے کے لیے دروازے سے داخل ہونے کو نحوست اور بدشگونی سمجھتے، بلکہ مکان کی پچھلی دیوار میں رستہ بنا کر اس سے داخل ہوتے یا پچھواڑے سے چھت پر چڑھ جاتے اور اندر کودتے، اور وہ اسے اپنے نزدیک بڑی عبادت اور خانہ کعبہ کی تعظیم سمجھتے تھے۔ ان کے دیکھا دیکھی بعض صحابی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور احرام کی حالت میں دروازوں سے اندر داخل ہونا احرام کے آداب کے خلاف سمجھنے لگے۔ اس آیت میں اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ نیکی اس بات میں نہیں ہے کہ مکان کے پچھواڑے سے داخل ہو، اور نیکی یہ بھی نہیں ہے کہ خود کوئی بات اپنے پاس سے گڑھ کر اسے عبادت سمجھنے لگ جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، اس کے ارشادات کی نافرمانی سے ڈرو، برے کاموں سے پرہیز کرو، اور جب بھی مکان میں آنا چاہو اس کے دروازوں سے داخل ہو۔ قدیم رسموں اور گڑھی ہوئی بدعتوں کو چھوڑ دو، تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے حکموں کی روشنی میں بجا لاؤ۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر ایک ایسا عمل جس کی تصدیق یا تائید قرآن و سنت میں نہ پائی جائے، اسے اپنے دل سے عبادت سمجھ لینا اور شریعت میں داخل کر دینا یا اپنے اوپر لازم کر لینا گناہ ہے، اور اسی کا نام بدعت ہے۔ پھر یہ بھی بات صاف ہو گئی کہ اصل نیکی تقوی الہی ہے، یعنی ان کے فرمان پوری طرح ماننا اور ان پر عمل کرنا، اللہ کی نافرمانی سے خوف کھانا، اس کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتے رہنا، یہی نیکی اللہ کو مطلوب ہے۔ یہی انسان کے عمل اور زندگی کے اچھے اور برے ہونے کی کسوٹی ہے۔ آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی نیکی کے انجام دنیا اور آخرت دونوں میں انتہائی کامیاب اور بامرادی ہے۔ یہ آیت ہمیں پھر یاد دلاتی ہے کہ تقوی، خوف خدا، فلاح، کامیابی کا آپس میں کس قدر گہرا تعلق ہے۔ دونوں جہانوں میں سرخوری اور ابدی آرام کا اصل
اصول تقوی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔